لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج رجب کی تقریباً 23 تاریخ یا ایک دن آگے پیچھے پتہ نہیں چاند کے حساب سے، اور رجب کا مہینہ جیسا کہ آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ آسمانی اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج آسمان میں بلایا تھا۔ آج آپ کو بتاؤں گا معجزہ کیا ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے سنا اکثر معجزہ معجزہ، معجزہ کا معنی کیا ہے؟ معجزہ کا معنی عاجز کرنے والی، عاجز کرنے والی یعنی کوئی عام انسان کے بس میں نہیں وہ کام کرنا، وہ کام جو نبی علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے خاص ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات قرآن کے اندر موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں۔ ان معجزات کا جو عام طور پر ذکر ہوتا ہے، معجزہ قرآن کے اندر لفظ نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی لفظ نہیں ہے۔ معجزے کا لفظ یہ تقریباً 2 صدی کے آخر میں شروع ہوا۔ معجزہ کا لفظ جو اسلامی تعلیمات کو جنہوں نے علماء نے جب مدون کیا تو اس میں کلمہ معجزہ کا اختراع ہوا، ورنہ قرآن مجید میں کلمہ معجزہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور معجزہ کہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اور ایک ہے کرامات۔ کرامت یا کرامات جسے کہتے ہیں وہ انبیاء کے علاوہ جو اللہ کے نیک اولیاء اللہ ہیں، ان سے کسی ضرورت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے کوئی چیز ایسی خارق عادت دکھاتا ہے جس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جادو ہے۔ جادو ایک الگ چیز ہے جو شیطانی مدد سے، یا یہ کہ انسان جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں میجک جیسے کہتے ہیں، آپ یوٹیوب میں دیکھیں، جادوگر بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے۔ وہ ہاتھ کی صفائی یا اس کی مشقت سے وہ سیکھتا ہے، اس لوگوں کو بتاتا ہے۔ ہمیں عام انسانوں سے تھوڑا سا ہنسنے ہنسانے کا کام، یا یہ کہ جادو جیسے قرآن میں ذکر ہے، اللہ کے نبی نے کہا 7 برباد کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ جادو کیا کرتا ہے؟ انسان شیطان کی مدد سے انسان کو نقصان پہنچانا، اور اس جادوگر جب تک اللہ کا شرک، اللہ کے ساتھ شرک یا کفر نہیں کرے گا، شیطان اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو جادو ایک الگ چیز ہے، کرامت ایک الگ چیز ہے، لیکن معجزہ یہ خاص نبیوں کے ساتھ ہے۔ نبیوں کے ساتھ میں اس طرح سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے اور نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ خود بخود ظاہر کرتا ہے، یا کبھی قوم کے مطالبے پر، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان نازل فرمایا۔ تو کبھی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قوم کا مطالبہ ہوتا ہے، تو کبھی قوم کو نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے آسمان میں لے جاؤ، اسراء اور معراج کراؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے خود آپ کو اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ اور معجزات، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1200 معجزے نبی کی تقریباً موجود ہیں، اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ تقریباً 3000 معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدون کیے گئے ہیں تقریباً، اور اس سے بھی بعض علماء نے کہا اس کا حساب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے زیادہ معجزے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام نبیوں کی خصوصیات، تمام نبیوں کے معجزے، تمام نبیوں کی اچھائیاں سب اللہ عز و جل نے آخری نبی خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کے معجزات انگنت ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک آسمانی معجزہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
کہاں بلایا تھا؟ اسرا، بیت المقدس لے گیا راتوں رات، پھر وہاں سے آپ کو لے گیا آسمانوں میں، اور آسمانوں میں جو آپ نے سیر کیا، جنت کا جہنم کا نظارے کیے، اور وہاں جو کچھ اللہ سے ملاقات کی، اور یہ نماز کا تحفہ لے کر آئے، بہت ساری چیزیں لے کر آئے، اور علم غیب لے کر آئے، اور یہ تمام چیزیں سب معجزات ہیں، آسمانی معجزے۔ اور آسمانی معجزوں میں سے ایک معجزہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ زمین میں بیٹھ کر آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ آسمانی معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے سب سے عظیم معجزات دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سب سے ہمیشہ تا قیامت، جب تک دنیا ہے، جب تک انسان باقی ہے، وہ معجزہ ہمیشہ باقی رہے گا، قرآن کریم۔ قرآن کریم آیا کہاں سے؟ آسمان سے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر یہ قرآن چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید سب سے عظیم معجزہ ہے۔ وَلَوِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے کہ اگر پورے انسان جمع ہو جائیں اور پورے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سب سپورٹ کرنے کے بعد اگر ایسا قرآن بنانا چاہیں، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اور یہ معجزہ قرآن مجید کا چیلنج قیامت تک اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کی تعلیمات قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس کے اندر سے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ جس کے اندر نہ دائیں سے نہ بائیں سے، آگے سے نہ پیچھے سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، نہ اس کا زبر ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کا پیش ختم ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور جیسے قرآن مجید ہمیشہ کے لیے باقی معجزہ ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ ہے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے کیا، اور آپ کے زمانے میں جو کام آپ کے سامنے ہوا، حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، اور آپ کی زندگی، یہ تا قیامت محفوظ ہے، اس کے اندر کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت ختم ہوگی تو قرآن ختم ہو گیا، قرآن ختم ہو گیا تو سنت ختم ہوگی، تو دونوں قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی عقیدہ اور ایمان ہے، اور اسی ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہمارا دین باقی رہے گا۔ دین کو آپ کی ضرورت نہیں، دین کو آپ کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم کو دین کی ضرورت ہے۔ جس نے یہ محسوس کیا کہ مجھے دین چاہیے، اور دین سیکھا، دین پر عمل کیا، دین پر قائم رہا، عقیدہ توحید کو اپنایا، شریعت کے مطابق چلا، وہ کامیاب ہوا۔ دنیا میں بھی اللہ کی نعمتیں اس کو ملیں گی، آخرت میں بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے دین سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو دین مبارک سیکھنے، عقیدہ توحید کو اپنانے اور اس پر قائم رہنے اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معجزات، جیسے کہ میں نے کہا، ایک ایسی عظیم چیز ہے جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی انبیاء کے معجزات ذکر ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بتائیے کوئی ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا؟ لاٹھی، پانی میں لاٹھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں معجزے کو آیتن کہا گیا، آیات کے معنی معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو 2 آیتیں اللہ نے دی ہیں، یہ لے کر تم جاؤ فرعون کے پاس۔ ایک معجزے کیا ہے؟ لاٹھی زمین میں ڈالا تو اژدہا بن جاتا ہے۔ لاٹھی، بہت سارے اللہ کے معجزے اس سے ثابت ہوئے۔ اور لاٹھی کو سمندر میں مارا تو پانی کیا بن گیا؟ سمندر کا پانی خشک ہو گیا، پتھر بن گیا۔ اور پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو چشمے جاری ہو گئے۔ تو ایک معجزہ وہ ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ ہاتھ آپ ایسا کرتے تو ایسی تیز روشنی پیدا ہوتی، وہ کسی اور انسان کے بس میں نہیں تھا۔ تو یہ معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عطا فرمایا۔ اور دوسرے پیغمبر کا بتائیے۔
عیسیٰ علیہ السلام کیا معجزہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو اچھا کر دے، مردوں کو زندہ کر دے، پرندے بنا کے ہوا میں اڑا دیتے، اس کے اندر جان ڈال کر. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزے دیے. اور معجزے کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ یہ معجزے انبیاء کے حصی ہوتے ہیں، یعنی آدمی دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے. جیسے میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ نے آسمان سے کیا اتارا تھا؟ دسترخوان. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے معجزے آپ نے دیکھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ آگ جلائی نہیں آپ کو. آپ کو اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ کے لیے گلزار بن گئی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ چاقو چھری کاٹتی ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو کاٹا نہیں ہے، وہ ہٹ گئے اور اس کی جگہ پہ کون کٹ گیا؟ دمبا کٹ گیا. تو اس طرح سے. اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ اونٹنی نکالی. کہاں سے؟ پہاڑ پتھر سے اونٹنی اللہ نے پیدا فرمایا. تو یہ وہ ایسے معجزہ کہتے ہیں مانے عاجز کرنے والی چیز. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے معجزے کو پیدا کرنا، معجزے کو نکالنا، معجزے کو دکھانا. یہ معجزے اللہ رب العالمین خاص نبیوں کا عطا فرماتا ہے، اور مخصوص زمانے میں اس زمانے کے تقاضے کے مطابق، اس زمانے کی ضرورت کے مطابق، اور جس کو وہ دیکھے اور جس کو وہ محسوس کریں اور نبی پر ایمان لے آئیں، نبی کی نبوت کو مان لیں، اس کو معجزے کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ان معجزات میں سے سب سے عظیم معجزہ آسمانی معجزہ جیسے آپ نے سنا اسراء اور معراج ہے، اور اسی طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا ہے، اور اسی طرح سے آپ کا زمین پر سب سے عظیم الشان معجزہ قرآن کریم. قرآن کریم. اور اسی طرح سے آپ کا دنیا میں جب تک آپ تھے، آپ فرشتے آپ کے پاس آتے اور فرشتے آپ کو ہر موڑ پر آپ کی مدد کرتے. جنگوں میں فرشتے آپ کے ساتھ، قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے. جنگ احزاب میں اللہ نے کہا ہم نے فرشتے بھیجے، فوجوں کو اللہ کی فوج آئی. اور جنگ بدر میں اللہ کی فوج آئی، جنگ حنین میں اللہ کی فوج آئی. تو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا. تو یہ معجزے آپ کے ہیں. اسی طرح سے آپ علیہ السلام جنگ بدر میں جب بڑے بڑے سرداران قریش، کفار بڑے بڑے سردار سب قتل کر دیے گئے، 70 سے زیادہ. تو ان کو ایک کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد میں ایک کھڈے میں ڈالا. ڈالنے کے بعد ان کو اللہ کے نبی نے مخاطب کیا. حضرت عمر نے کہا کیا وہ سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دیتے، مگر جیسے تم سنتے ہو اچھی طرح سے ویسے وہ بھی سنتے ہیں. تو مردوں سے آپ نے بات کی اور مردوں کو بتایا کیا تم کو جو اللہ کا وعدہ تھا پورا ہو گیا؟ اللہ نے دین کی سربلندی، دین کی کامیابی، فتح اور نصرت ہو کر رہی. اللہ کے نبی نے جنگ بدر میں مردوں سے آپ نے بات کی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے 2-4 آپ کو ذکر کرتا ہوں. جیسے آپ نے جمعہ کے خطبے میں لکڑی کے تنے کو چھوڑ کر منبر پہ خطبہ دیا تو کیا ہوا؟ وہ لکڑی کا تنا رونے لگا، جس کی رونے کی آواز کو ساری مسجد والوں نے سنا. تو یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ نے اس کو گود میں اٹھایا بچے کی طرح اور اس کو تھپکی دیا، بولے رونا نہیں، میں تو تیرے بازو میں ہوں، تسلی دلائی اس کو. تو اس طرح سے نبی علیہ السلام کے معجزے. اور آپ جنگ تبوک میں گئے تھے تو وہاں واپسی میں کھانا ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، بھوک مر رہے تھے. تو اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھلائیاں خیر تو ہم ہمیشہ آپ کے نبوت سے ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، ایسا کرو کہ آپ سب کے کھانے کے توشے جمع کرو، جس کے توشے میں جو 1-2 دانہ اٹک کرے وہ سب جھٹکو اور آپ دعا کرو. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا اور تمام جتنے لوگ تھے سب کے توشے تھیلے کیا کیا؟ جھٹکے. جھٹکنے کے بعد ایک دسترخوان میں سب کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور اس کو ڈھانپ دیا اور کہا اب اپنے اپنے تھیلے بھر لو. سب نے اپنے اپنے تھیلے بھر لیے اور سب کو بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے انعامات سے نوازا کہ یہ بھی ایک آپ کا معجزہ تھا. اور ایک جنگ کے موقع پر راستے میں پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے. تو آپ نے کہا ایک لوٹے میں پانی لے آؤ. لوٹے میں پانی لے کر آئے اور آپ نے اس میں انگلیاں رکھی.
تو پانی آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے ایسے نکل رہا تھا جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے، چھرے سے پانی نکلتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے آپ کو یہ معجزے عطا فرمائے، اور اس طرح سے آپ کی زندگی معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو آپ کا آپریشن ہوا، بائی پاس سرجری ہوئی، اور جب آپ کو معراج کو لے کے جانا تھا تو جبرائیل اور میکائیل یہ دو فرشتوں نے آپ کا بائی پاس سرجری کیا تھا، آپریشن، اور جنت سے کوئی چیز لائی تھی جو سونے کے پیالے میں تھا، وہ چیز آپ کے اندر سے جو چیز انسانی جو چیزیں ہوتی ہیں نقصان کرنے کی، ایمان، توحید اور آسمان میں جانے کے خلاف، ان سب کو نکال کر وہ جنت کی چیزیں ڈالی، اور کہتے ہیں یہ جو رگیں ہیں، رگوں کے اندر وہ سب چیزوں، اس پیالے کی جو لائی ہوئی چیز تھی، ایمان کی، توحید کی، اللہ کی رحمت کی، وہ سب ڈالا آپ کے اندر۔ تو یہ سب معجزے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار معجزے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ یہ معجزے ہم کیوں سنتے ہیں؟ ہمارا پڑھنے کا، سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے، ہمارا ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان، یقین مضبوط ہو جائے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کہ آپ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، آپ سے حقیقی محبت ہونا چاہیے، آپ کی سنتوں سے محبت ہونا چاہیے، اور آپ کے لائے ہوئے دین، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ خوش دلی کے ساتھ قبول کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان معجزات کو سیکھنے کا، سمجھنے کا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تُعَظِّمُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا، اللہ کے نبی کی تعظیم، آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور آپ کا مقام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، بغیر غلو کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غلو نہ کریں، نبی کی عظمت، محبت اور آپ کی تعظیم ہمارے دلوں میں اس سے پیدا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے جو قرآن مجید کے اندر ہے، معجزے کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں بینہ کہا تو کہیں آیت کہا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلطان کہا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی معجزہ دلیل نہیں نازل فرمائی ہے۔ اور اس طرح سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان انبیاء کے معجزات، جیسا کہ آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سے اور بھی نبیوں کے معجزے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 3000 معجزے لوگوں نے قلم بند کیا ہے، اور بغیر حساب کے معجزے آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ملتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ نبی کی سیرت کو پڑھے، نبی کی سیرت کو سنیں۔ اگر آپ کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تو آج کل ماشاءاللہ یوٹیوب کے اندر نبی کی سیرت پر آپ کو سیریل وائس، آپ کو وائس ملے گی، اور آپ سن سکتے ہیں اور نبی کی سیرت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جو آدمی نبی کی سیرت کو نہیں پڑھے گا، نبی سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی، اور نبی سے محبت پیدا کرنے کی ظاہر بات ہے۔ میں جب یہاں آیا تو میرے آنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہ تقریر کرتے ہیں، اچھی بولتے ہیں، تو لوگ ہمیں چاہتے ہیں جاننے کے بعد میں، بغیر جانے ایسے ہی جب پہلی بار آئے تو بولے پتہ نہیں کیسے آدمی ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نہیں بتائے۔ تو اسی طرح سے نبی کو جب تک اچھی طرح نہیں جانیں گے، ہمیں نبی سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ہر مسلمان، نوجوان، مرد، عورت، سب کے لیے ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، جو نبی کی صحبت میں جنہوں نے جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ قربان کر دیا، اور نبی کے صحابیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین، اور نبی کے صحابہ کی بیویاں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے نبوت کے زمانے میں ایسی قربانیاں عورتوں نے دی ہے، ایسی قربانیاں مردوں نے دی ہے، بچوں نے دیا، نوجوانوں نے دیا، ان تمام کو جب تک نہیں جانیں گے ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدمی نہیں پیدا ہوگی، ایمان کے اندر مضبوطی نہیں پیدا ہوگی۔
تو آج ضرورت ہے نبی علیہ السلام کے معجزات کو پڑھنے کی، معجزات کو سننے کی، اور نبی کی سیرت کو اور نبی کے صحابہ کی سیرت کو، صحابیات کی سیرت کو اپنے گھروں میں بیٹیوں کو، بیویوں کو اور ہمارے گھر کی عورتوں کو نبی کی صحابیات کی سیرتیں لا کر دیں، کتاب لا کر دیں۔ ہر زبان میں ملتی ہے، انگلش میں ملتی ہے، اردو میں ملتی ہے، آپ ان کو پڑھنے کے لیے شوق دلانا۔ تو اس طرح سے کتابیں ہر گھر میں ہونا چاہیے، نبی کی سیرت کی اور تفسیر قرآن کی اور احادیث کی کوئی نہ کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ ہم گھر میں زینت کے لیے بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی اسلامک لائبریری نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، علامہ اقبال کیلانی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، بہت ہی اچھی کتاب و سنت پر، زندگی کے ہر مسئلے پر تقریباً 32 کتابیں ہیں۔ آپ اس کو خریدیں، اپنے گھر پہ رکھیں اور اسلامک لائبریری بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سیرت پڑھنے، نبی کے معجزات اور قرآن مجید کے اندر جتنے انبیاء کے معجزات ہیں سب پر ایمان لانے اور اپنی زندگی میں ایمان کو مضبوط کرنے اور کثرت کے ساتھ عمل صالح اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔